بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج محترات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان واقعات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھی، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مدینے میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اب آخر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے آخر سال سن 58 ہجری کے بمطابق 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی،
اور چند روز تک علیل رہی۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی سے فرما رہی تھی، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوتی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ با وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھی، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا۔ آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھی۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابواہ کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے ہیں۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بھسری ہوئی جاتی۔ تابع ابن ابی عقیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ علیل تھی۔ بولے ام المومنین آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو حضرت عائشہ صدیقہ آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منگل
کے دن 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بعض عورتوں کا اثر دہام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں لائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر اطہر کی چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں لائی گئی۔ ام المومنین حضرت مسلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کی آہ و افغاں سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ہر وہ شخص غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔